اب میں مذاکرات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جو معاشی ٹیم نے آج وزیر خزانہ نے جو پریس کانفرنس کی، معیشت کے مثبت پہلو سامنے آئے، معیشت جو معاشی منظرنامہ ہے وہ مثبت تبدیلیوں کی عکاسی کر رہا ہے، جس میں بہت سارے اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں نے پہلے بھی بتا دیے. لیکن اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک پرنسپل ہے کہ اپنے گھر کو سیٹ رکھیں، انتشار نہ ہو، آئے روز احتجاج نہ ہو، آئے روز سڑکیں شاہراہیں بند نہ ہوں. تو اس کے لیے پی ٹی آئی کو حکومت کیا دے سکتی ہے؟ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کو کس لیے دے گی کہ وہ ان میں یہ قوت طاقت ہے کہ وہ حالات خراب کر سکے؟ تو یہ کیا کبھی اور کسی اور کو، ہم لوگوں کو بھی اس طرح کی، ہم تو ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جو نہ چلے تو پاکستان کی ہر طرح کی معیشت جو ہے اس کا پہیہ رک جائے. تو ہمیں تو آپ نے اس طرح کی کوئی چھوٹ نہیں دی ہوئی کبھی بھی، تو کیوں دیں گے آپ ان کو اس طرح کی؟ انصاف کے ذریعے کام لینا. جی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو پورے 5 سال پورے کرنے دیتے ان کے سیاسی مخالفین، تو ان کے سارے خطرات ختم ہو جاتے سیاسی مخالفین کی. وہ بڑی تیزی سے سیاسی تابوت کی طرف جا رہے تھے اپنے، تو نہیں دیا گیا کسی بھی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمیں لگتا تھا کہ اس وقت تک معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ سنبھالا نہیں جا سکے گا. اچھا وہ مہنگائی کے جو اثرات پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہو گئے تھے وہ پی ٹی ایم پہ پڑ گئے، پی ٹی ایم میں آ کے بڑھ گئے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ واقعی مہنگائی کی چیخ و پکار ویسی ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے نا. اعداد و شمار تو ہر حکومت ایک بڑا اچھا دیتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سارے بجلی کے جو مسائل تھے، یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو تھا، اس طرح کی کوئی ہمیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا چاہیے نا کہ یہ تو بہتر ہوئے نا کسی وجہ سے بھی ہوں، اور تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی چیزوں کو اس شدت کے ساتھ اب محسوس نہیں کی جا رہی ہیں. ورنہ اب میرا خیال ہے حکومت کو اور کھل کے بات کرنی چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ 7% یا 7% سے بھی شاید نیچے چلی گئی ہے بات، تو وہ بتائیں نا کہ کون کون سی چیزیں کس وقت کیا تھیں اور اس وقت کتنی کی. لیکن جتنی بھی بتا دیں، جو کلٹ ہے یا جو فالوئنگ ہے خان صاحب کی، اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا نا. جی اسی لیے میں جنتی کہہ رہا ہوں. نہ اعداد و شمار، نہ کوئی دلیل، نہ کچھ. تو میں تو خان صاحب کا خود بہت بڑا فین ہوں، لیکن ان کی سوئنگنگ یارکر کا. اور یہ سوئنگنگ یارکر سے کیا مراد آپ کی؟ نہیں، بہت میں نے تو ان جیسا فاسٹ بالر دیکھا نہیں دنیا میں کہ جس اپنے پیک پہ تھے. نہیں پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں یہ کیسے؟ پولیٹیکل نہیں، میں بتا رہا ہوں. اچھا. تو لوگ اسی دور میں ان کے ساتھ ہیں، اسی دور کے بہت سارے لوگ بھی بغیر دلیل کے ان کے ساتھ ہیں. یہ ایک ہمارا نفسیاتی مسئلہ بھی ایز اے قوم، وہ جس ان سے تعلق رکھتے تھے کلاس سے، اور جو زندگی گزاری ہے بڑی بخشی ہوئی سی، تو بہت سے لوگ اس سے متاثر ہیں. وہ دیکھیں سیاستدان جو ہوتا ہے نا، اس میں کرزما ہونا چاہیے، گلیمر نہیں ہونا چاہیے. گلیمر دھوکے کو کہتے ہیں. میں سے زیادہ بات نہیں کروں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ اب انہوں نے مذاکرات کیے، پہلے انہوں نے کہا کہ جی انفینٹ پیریڈ کے لیے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ ویسے لاجیکل ہے کہ ٹرک کی بتی کے ایک اور بات آپ نے اہم کی تھی، وہ یہ کہ ڈیڈ لائن ایک ہے. جی 31، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی. اس ڈیڈ لائن میں مطالبہ ہے نا ہاں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا، اور جن پہ کیسز بنے ہیں عمران خان صاحب ان کی پہ رہائی کا، اور وہ کیسز جو ان کے کارکنان پہ بنے ہیں ان کو سزا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ان کی رہائی کا. تو یہ فیصلہ وزیر اعظم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم فیصلہ دے سکتے ہیں عمران خان کو ہم رہا کر رہے ہیں؟ یا وزیر قانون دے سکتے ہیں فیصلہ کہ ہم عدالت ہے؟ پھر کس لیے؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ کے میں ہونا ہے. جو پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ابھی کارکن بند ہیں ان کو سیاسی اسیر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں. ان کو راؤنڈ کر کے، ان کو پکڑ کے، احتجاج ایک آئینی حق ہے، احتجاج پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، ان کو رہا کیا جائے اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ مطالبات دیکھیے وہ بنا دیے جائیں، لیکن کیا عدالتیں بند کر دی جائیں؟ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کرتا ہے نا کیا ہوا ہے. جی لیکن جو کیسز چل رہے ہیں بتائیں کہ کیسز یک طرفہ طور پہ واپس ہو جائیں گے آئین کے، قانون کے اس طرح سے، تو پھر ہم بھی بتائیں گے کہ ٹھیک ہے پھر یہ تو بہت آسانی سے ہم پہ لگتے ہیں.